اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ ابلیس ہماری توجہ ان چیزوں پر مرکوز رکھتا ہے جن کے بارے میں ہم بے بس ہیں۔ دیکھیں، اسے سمجھیں، وہ ہماری توجہ ان چیزوں پر مرکوز رکھتا ہے جن کے بارے میں ہم بے بس ہیں۔ اسی وجہ سے جن چیزوں کے بارے میں ہم کچھ کر سکتے ہیں ان پر غور ہی نہیں کرتے۔ میں کسی بھی شخص کو خدا سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی، میں کسی کو تبدیل نہیں کر سکتی، میں صرف دعا کر سکتی ہوں اور خدا ہی ان میں کام کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دراصل ہمارے اندر سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن میں صرف یہ کر سکتی ہوں کہ میں اپنی زندگی کے لیے روح القدس کی طرف سے سزا پا سکتی ہوں اور اپنی زندگی میں تبدیلی کے لیے روح القدس کے ساتھ تعاون کر سکتی ہوں۔ لیکن دشمن چاہتا ہے کہ ہم اپنی طرف نظر کرنے کی بجائے دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے میں مصروف رہیں۔ اوہو، خدا مجھے ہوشیار رہنے کی نعمت دے، یعنی درست آگاہی کی۔ متی 12:14 اور 15 میں فریسی یسوع کے خلاف مشاورت کرنے لگے۔ اس پر فریسیوں نے باہر جا کر اس کے برخلاف مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ہلاک کرے۔ یسوع یہ معلوم کیا یسوع یہ معلوم کر کے مجھے یہ پسند ہے، وہاں سے روانہ ہوا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس نے سب کو اچھا کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے، ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے رویوں اور محرکات سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، تب ہی ہم خود کو بہت سی مشکلات سے بچا سکتے ہیں۔ اگر ہم بے خبر ہو کر ہواؤں میں نہ اڑے، میرا مطلب ہے کہ ضرور نہیں آپ کے ارد گرد ہر شخص آپ کے لیے اچھا ہی ہو۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگ اپنی زندگی میں سے کچھ دوستوں کو نکال دیں تو آپ کی زندگی زبردست طور پر بدل سکتی ہے۔ آمین۔ میں نہیں جانتی کہ واقعی آپ کو میری بات پر یقین ہے۔ ایک بات بتاؤں، جب کبھی بھی آپ میری جیمز کے ساتھ کافی پیتے ہیں تو جن کو آپ جانتے ہیں وہ ان کی عیب جوئی کرتی ہے۔ ہوش میں آئے اور دیکھیں کہ وہ دوسروں سے آپ کی بھی عیب جوئی کرتی ہوگی۔ اچھا، آپ جانتے ہیں ہم صرف اچھے دوست ہیں اور ایک دوسرے سے صرف دکھ بانٹتے ہیں یا دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں۔ لوگوں کی زندگی میں لگے پھلوں کے بارے میں باخبر رہیں۔ آپ ان کے پھلوں سے پہچان لیں گے، اچھے فروٹ انسپیکٹر بنیں۔ اگر وہ پھلدار نہیں تو نئے دوست ڈھونڈیں۔ آپ جانتے کہ آپ کے اپنے آس پاس کے بارے میں تھوڑا زیادہ باخبر ہونا چاہیے۔ میں نے یہ کرنا سیکھ لیا ہے اور میں بچ گئی ہوں۔ میرے خدایا، اتنی مشکل! میں آپ کو بتاؤں، اب میرے اور میرے شوہر کے درمیان کبھی بحث نہیں ہوئی، ورنہ پہلے تو شادی کے کتنے سال ہم میدان جنگ میں رہے، صرف اس لیے کہ میں اپنا منہ بند کرنا نہیں جانتی تھی۔ میں ہمیشہ درست ہوتی تھی، میں کیسے خاموش رہ سکتی تھی، اور آخری فیصلہ بھی میرا ہوتا۔ اچھا، میں بالآخر اس نقطے پر پہنچی کہ مجھے اطمینان چاہیے، ہر چیز سے بڑھ کر سکون چاہیے تھا۔ اگر آپ اطمینان چاہتے ہیں تو شاید آپ کو کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی۔ آگاہی۔ ہم زیادہ تر شعور کے بغیر رہتے ہیں۔ اوہ میرے خدا، میرے ساتھ یہ کیا ہوا؟ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اچھا، بے ہوشی میں رہنا ختم کر دیں۔ کیونکہ اکثر ہم اپنی سوچوں میں گم یا بحث مباحثے میں مصروف رہتے ہیں۔ بحث کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ خدا ہمیں امتیاز کرنے کی نعمت بخشنا چاہتا ہے۔ اس کا تعلق گہری باتوں سے اور جو کچھ آپ اپنی گہرائی تک محسوس کرتے ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ شرط لگاؤ، میں اس کو حل کر سکتی ہوں۔ کیا آپ کو لوگوں میں بیٹھنا اور مشکلات کا حل نکالنا پسند نہیں؟ متی 16 باب اس کی 5 آیت۔ خدایا مجھے باخبر رہنے کی نعمت دے۔
کیا کوئی میرے ساتھ ہے؟ اور شاگرد پار جاتے وقت روٹی ساتھ لے جانا بھول گئے۔ یسوع نے ان سے کہا، خبردار، فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا، یعنی ان کی تعلیم سے باخبر اور واقف رہنا۔ دیکھیں، یسوع نے ایک بڑی عام صورتحال کو لیا اور وہ اس سے ایک گہرا روحانی سبق سکھانے والا تھا، لیکن وہ اسے سمجھ نہیں رہے تھے، وہ بالکل نہ سمجھے۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ کتنی ہی بار خدا ہمیں بہت گہرے روحانی سبق سکھانا چاہتا ہے اور ہم ایسے ہوتے ہیں، اوہو کیا؟ وہ آپس میں چرچا کرنے لگے کہ ہم روٹی نہیں لائے، لیکن یسوع نے کہا، یسوع نے یہ معلوم کر کے کہا، کیا؟ اے کم اعتقادو، تم آپس میں کیوں چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ کیا اب تک نہیں سمجھے؟ کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کی بابت نہیں کہا؟ یا ابھی تک بے خبر ہو؟ اور ان 5,000 آدمیوں کی 5 روٹیاں تم کو یاد نہیں؟ اور نہ یہ کہ کتنی ٹوکریاں اٹھائیں؟ انہوں نے ابھی 2 غیر معمولی معجزات دیکھے تھے، جن میں یسوع نے 5,000 لوگوں کو تھوڑی سی روٹی اور مچھلی سے سیر کیا تھا، اور اسی طرح معجزانہ طور پر 4,000 لوگوں کو سیر کیا۔ اب دیکھیں کہ وہ کشتی میں ندی کے پار جانے تک بھول بھی گئے اور سب پریشان ہوئے کیونکہ وہ روٹی لانا بھول گئے۔ دیکھیں کہ آج آپ کیوں پریشان ہیں، اور خدا نے ماضی میں جو کچھ آپ کے لیے کیا اسے یاد کریں اور سمجھیں۔ پھر یسوع ان کو گہری تعلیم دینے لگا۔ دراصل وہ انہیں فریسیوں اور صدوقیوں کی مذہبی جنون کی تعلیم کو نہ سننے کو کہہ رہا تھا۔ بہت سے ایسے حوالہ جات ہیں، اگر ہم یہیں رکے تو انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی ہی بار ہم کسی خاص لمحے کے معجزے کو کھو دیتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ہماری زندگیوں کے لیے خدا نے بہت سے ایسے لمحے تیار کر رکھے ہیں جبکہ ہم جانتے تک نہیں۔ یسوع ہمیشہ ہر کام کے درست وقت سے باخبر رہتا تھا۔ واو! اگر ہم چیزوں پر سوچتے نہ رہیں تو ہم خود کو بہت سی مشکلات سے بچا سکتے ہیں۔ خدا برکت دے۔ میں بتاتی ہوں جو میں سمجھتی ہوں۔ ہمیں بہت سی چیزوں پر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب مجھے ڈیو کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہوتی جس کے رد عمل کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ کیسا ہوگا، میں پہلے ہی سے جانتی تھی کہ وہ کسی چیز کے متعلق کیا محسوس کرتے ہیں۔ جیسی میں ہوں وہ ویسے نہیں، اور جانتے ہیں مجھے ان سے دوبارہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں مزید بغیر دعا اور صحیح وقت کا انتظار کیے بغیر ایسا نہیں کروں گی۔ اور ڈیو ایسے نہیں جن کے ساتھ رہنا مشکل ہو۔ ذرا تصور کریں کہ اگر ایسا شخص مل جائے جس کے ساتھ رہنا مشکل ہو تو آپ کو کتنی دعا، سوچنے، انتظار کرنے اور درست وقت ڈھونڈنے کی ضرورت ہوگی۔ بعض دفعہ مجھے یہ عجیب لگتا ہے، معاف کیجیے گا، لیکن لوگ بے وقوفی کی باتیں کہتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، صرف یہ کہ وہ وقت بہت غلط ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب آپ صحیح کام بھی غلط وقت پر کرتے ہیں تو اچانک سے یہ غلط چیز یا کام بن جاتا ہے۔ صحیح وقت۔ اگر آپ جانتی ہیں کہ آپ کا شوہر 2 گھنٹے کی ٹریفک میں سے گزر کر گھر پہنچا ہے تو فوراً اسے برا بھلا کہنا شروع نہ کر دیں کہ پچھلی رات گھاس کاٹتے ہوئے سائٹ کے راستے سے گھاس کی صفائی نہیں کی۔ رکیں، اسے بہتر محسوس کروائیں، کھانا کھلائیں، پھر بات کریں۔ حزقییل 11:19، اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور سنگین دل ان کے جسم یعنی غیر قدرتی طور پر سخت سے خارج کر دوں گا، اور ان کو گوشتین یعنی نازک اور خدا کے چھونے پر مائل ہونے والا دل عنایت کروں گا۔ اب ایماندار ہوتے ہوئے نئی پیدائش کے ذریعے خدا نے آپ سے سخت دل لے کر
نرم دل عطا کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اسے پروان نہیں چڑھانا اور ترقی کے لیے خدا کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ ہمارے اندر روح کے تمام پھل بیج کی صورت میں موجود ہیں، لیکن ہم ہمیشہ اس پھل کے ذریعے استعمال نہیں ہوتے کیونکہ ہم نے انہیں بڑھایا نہیں اور اپنی زندگیوں میں انہیں پوری طرح بڑھانے کے لیے خدا کو موقع ہی نہیں دیا۔ ایک وقت تھا کہ میں بہت سخت دل تھی، کیونکہ جب آپ کو بہت زیادہ دکھ ملا ہو اور برا سلوک ہوا ہو تو آپ سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے دکھوں سے تنگ آ کر سوچتے ہیں کہ خود کو بچانے کا یہی راستہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک سخت دل رکھتے ہوئے خدمت میں ہونا دونوں اکٹھے کام نہیں ہو سکتے، اور حقیقت ہے کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھے اچھا کام نہیں کر سکتی، لیکن میں نے یہ جان لیا کہ واقعی مجھے خدا سے نرمی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی حضوری میں اس کی محبت کی پہچان کے بغیر کوئی بھی اور چیز آپ کو نرم نہیں کر سکتی۔ صرف خدا کے کاموں کو دیکھیں جو اس نے میرے اور آپ کے لیے کی ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ خدا ہماری کس قدر فکر کرتا ہے تو ہم جیلی کی طرح نرم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ خدا کی محبت کا اشتہار ہے تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ مجھے آپ کی ضرورت نہیں، مجھے نہ بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ میں خود مختار ہوں اور دوبارہ کوئی بھی دھمکا نہیں سکتا۔ جانتے ہیں اچھا رویہ نہیں، یہ گرویدہ کرنے والا نہیں، یہ وہ رویہ نہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم رکھیں۔ دیکھیں یہاں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ پہلے کبھی ایسے تھے۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کتنے اب بھی ایسے ہیں؟ نہیں پوچھوں گی، نہیں۔ لیکن دیکھیں یہ ایک خوشخبری ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ خاتون مذاق کر رہی تھی، اس نے کہا ہم ادھر نہیں جا رہے، لیکن نقطہ یہ ہے کہ اگر آج آپ میرے ساتھ وہاں نہیں جا رہے تو پھر کبھی تو دوبارہ جائیں گے۔ ہم سخت چیزوں کو ترک کریں۔ آپ جانتے ہیں خدا آج کچھ لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ چیزوں کے درست وقت کے بارے میں باخبر رہیں، سوچے سمجھے بغیر زندگی گزارنا اور خود اپنے فیصلے کرنا بند کر دیں، اور کبھی کبھار خاموش بھی رہیں اور خدا کو سننے کی کوشش کریں۔ آپ کو یاد ہے جب وہ عورت زنا کاری میں پکڑی گئی اور وہ مذہبی لوگ عین وقت پر یسوع کو ادھر لے آئے۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ شریعت یہی کہتی ہے اب تو کیا کرے گا، تو کس طرح رحیم بنے گا جیسا کہ تو کہتا ہے کہ میں ہوں، اور کس طرح شریعت کو قائم رکھے گا جیسا تو کہتا ہے۔ جو یسوع نے کیا مجھے وہ پسند ہے۔ اس نے فوراً انہیں جواب نہ دیا۔ بائبل کہتی ہے وہ نیچے بیٹھ گیا اور اپنی انگلی سے زمین پر کچھ لکھنے لگا۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ آڑا ترچھا خاکہ بنا رہا تھا۔ میرا خیال ہے، یہ میری رائے ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ وہ سن رہا تھا تاکہ اس صورتحال سے نمٹنے کا صحیح راستہ ڈھونڈا جائے۔ اس نے جلد بازی سے کام نہ لیا اور اس کے پاس درست جواب تھا۔ اچھا میں کہتا ہوں جس نے کبھی گناہ نہیں کیا وہ پہلا پتھر مارے۔ دیکھیں اگر ہم خود مکمل طور پر بے گناہ ہیں اور کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کی تو تب ہی ہم کسی دوسرے پر الزام لگا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے خیال میں ہم سب کو بھی پیچھے ہٹنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اتنا وقت نہیں کہ میں بہت سے حوالے بیان کروں جہاں یسوع نے غور کیا۔ وہ رکا، ہر بار ہر چیز کے بارے میں وہ باخبر رہتا تھا۔ یسوع جا رہا تھا اور اس نے دھیان دیا اور جنم کے اندھے کو دیکھا۔ یسوع جا رہا تھا اور اس نے ایک لنگڑے کو دیکھا۔ یسوع کہیں جا رہا تھا اور ایک عورت نے اسے چھوا جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اور وہ رکا اور اس نے اس عورت کے لیے وقت نکالا۔ وہ کہیں جا رہا تھا اور ایک صوبیدار آیا اور کہنے لگا کیا تو میرے نوکر کو شفا دے گا؟ اس نے کہا میں جاؤں گا تو دوں گا۔ اس نے کہا ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہاں سے ہی کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ جانتے ہیں ہم سب کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں۔ یسوع ہمیشہ کہیں جا رہا ہوتا تھا، میں ہمیشہ کہیں جا رہی ہوتی ہوں، آپ ہمیشہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ہم دکھی لوگوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ جو خدمت خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے وہ ہم مکمل طور پر کھو رہے ہیں۔ کیا میں آپ کو بتاؤں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ تھوڑا مضحکہ خیز لگے، لیکن میرا ایمان ہے کہ یہ میری خدمت ہے۔ لیکن میری ایک اور خدمت ہے جو زیادہ اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہر روز میری ذاتی زندگی کی خدمت ہے۔
اور پیر سے جمعے تک جو میں یہاں آ کر دکھاوے کا لبادہ اوڑھتی ہوں تو یہ لوگوں کے ساتھ میرے معمول کے برتاؤ سے زیادہ اہم ہے۔ اور میں بخوبی واقف ہوں کہ جب تک میں لوگوں کو دکھ دینا ختم نہیں کروں گی تو میں لوگوں کی ضرورتوں کے بارے میں حساس نہیں ہوں گی، تو یہاں آ کر میرے اندر وہ مسا بھی نہ ہوگا۔ اور اگر آپ زندگی میں زیادہ قوت چاہتے ہیں تو لوگوں کو زیادہ پیار دیں، آپ زیادہ باخبر رہیں، آپ وقت نکالیں، اور جب آپ کہیں جانے کے لیے مصروف اور جلدی میں ہوتے ہیں تو لوگوں کے لیے رکیں۔ تو سوچیں، یہ آپ کی خدمت ہے۔ آپ کو خدا سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو زندگی میں کیا کرنا ہے۔ آج میں ہر کسی کو فل ٹائم خدمت کے لیے کہہ رہی ہوں۔ میں آپ کو آپ کی بلاہٹ بتا رہی ہوں۔ اعمال 10:38 دیکھیں کہ خدا نے کس طرح یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے مسا کیا۔ یہ اس کی خدمت تھی، ہر روز اٹھنا اور چل دینا۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں بھی جاؤں گی، میں اس کے قابل ہوں۔ بائبل کہتی ہے ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر کوئی دوسرے کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ کیوں؟ اگر آپ ہر روز خود کو خدا کے حوالے کریں گے تو آپ اٹھیں گے اور چل پڑیں گے۔ دیکھیں، آپ میں سے کچھ سمجھ رہے ہیں۔ جب آپ ہر روز خود کو اس کے حوالے کریں تو صرف خیال کریں کہ آپ بیٹھے بٹھائے آسمان پر جا رہے ہیں۔ کہیں خداوند میں حاضر ہوں، جیسے ساز کو چھیڑنا مجھے آج باخبر رہنے کی نعمت دے تاکہ میں معاشرے میں اسکول جاؤں یا کام پر، ہمسائے کے گھر یا سودا سلف کی دکان پر جاؤں یا کچھ بھی کروں۔ میں نے خود کو تیرے حوالے کر دیا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خدا آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو خودکشی کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں، کسی نے کبھی انہیں کچھ اچھا نہیں کہا، ان پر تنقید ہوتی ہے اور نیچا دکھایا جاتا ہے۔ ان کے اندر سے خون بہہ رہا ہے اور کچھ کرنے کی قابلیت اور قوت آپ ہی کے پاس ہے۔ اچھا جوائز، میرے مسائل ہیں، تو یقینی طور پر آپ انہیں ساتھ ہی رکھیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مسائل سے کیسے نمٹا جائے۔ ان میں سے گزرتے ہوئے خود کو خدا کے حوالے کریں۔ اے خدا، میں تیرا مسئلہ ہوں، اگر تو مجھے نہیں بدلے گا تو یقیناً میں نہیں بدل پاؤں گی۔ میں مسئلے حل نہیں کر سکتی، میں لوگوں سے نہیں کہہ سکتی کہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، لیکن تو کر سکتا ہے، تیرے لیے سب ممکن ہے۔ میں اپنا آپ اور اپنی غلطیاں تجھے دیتی ہوں۔ کہیں، کیا آپ نے سنا؟ میں اپنا آپ اور اپنی کمزوریاں تجھے دیتی ہوں۔ اب میں حاضر ہوں۔ اے خدا، میں تیرے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ خدا کو ہر روز ان 20 چیزوں کی لسٹ دینا بند کر دیں جو آپ کو بچائے رکھنے کے لیے اسے آپ کو دینی ہے۔ گھبرائیں نہیں، میرا وقت تقریباً ختم ہے۔ آپ جانتے ہیں اچھے سامری کی کہانی پتہ ہے نا؟ اچھا خدایا، میرا پڑوسی کون ہے؟ لوکا 10 میں اس نے کہا، اچھا فرض کرے ایک آدمی جو جا رہا تھا اور اس کو کسی نے مارا، کوئی ڈاکو آیا اور اس نے اسے مارا اور اس کی چیزیں چرا لی اور سڑک کے ایک طرف خون بہتا اور اسے مرتا ہوا چھوڑ دیا، اور ایک کاہن اس راہ سے گزر رہا تھا۔ اس کے پاس بالکل بھی وقت نہیں تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، اور میرا خیال ہے وہ ایک مذہبی شخص تھا اور چڑھ جا رہا تھا۔ اور پھر ایک لاوی آیا جو کہ تھوڑا زیادہ وی آئی پی تھا۔ آپ جانتے ہیں اس نے بھی ویسا ہی کیا، وہ بھی نہ رکا۔ لیکن پھر ایک سامری گزرا جو کہ میرے خیال میں کوئی راست باز شخص نہ تھا، اور وہ بھی
کہیں جا رہا تھا. ہم سب راستے میں ہیں, کہیں جا رہے ہیں. جانتے ہیں کہ اہم بات یہ ہے کہ ہماری زندگی سے کس طرح کے پھل ظاہر ہوتے ہیں. کیا کاہن راست باز تھا؟ اس نے ویسا عمل نہ کیا. کیا لاوی راست باز تھا؟ لیکن راست بازی کا عمل تو نہ تھا. لیکن سامری جس کے بارے میں ہم خیال کرتے ہیں کہ شاید اس کے اندر راست بازی جیسا کچھ نہ تھا, وہ رکا, اور نہ صرف رکا بلکہ اس نے روپے پیسے بھی لگائے. اب آپ جانتے ہیں جب پیسے سے مدد کرنی ہو تو ہم واقعی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور پھر ایک اور چیز جو بہت دلچسپ ہے کہ اس نے صرف محدود حد تک ہی نہیں لگایا, بلکہ اس نے کہا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا. اچھا, میں اپنی دائیا کی دیتی ہوں. اور میں نے آفس میں دیے اور پچھلے ہفتے ہی دیے ہیں. میں طرز زندگی کی بات کر رہی ہوں, نہ کہ شریعت کی پیروی کی. اچھا, میرے پاس ایک اچھا اور نیا بیان ہے, اور پہلے نہیں کہا, اب یہ میرے اندر سے نکل رہا ہے. اگر آپ نئی زندگی چاہتے ہیں تو نیا طرز زندگی اپنانا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ دکھی اور خون بہنے کی حد تک ہیں. میں نے کچھ شماریات نوٹ کیے ہیں. 2010 میں 4 سال پہلے یہ نئی شماریات مجھے ملی. 1 ملین لوگوں نے خودکشی کا ارادہ کیا اور 1 ملین لوگوں نے خودکشی کی. آپ کے گرد بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ پوشیدہ ہیں اور کوئی ان کی فکر تک نہیں کرتا. وہ اکیلے ہیں, وہ خوفزدہ ہیں, وہ شکستہ دل ہیں, وہ چھدے ہوئے ہیں, وہ زخمی ہیں, اور ہم دنیا کی امید کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. تو کیسے کسی کو زیادہ باخبر رہنے کے بارے میں کہتے ہیں؟ اوہو, آج آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک. وہ ٹھیک نہیں. اگر ایسا کہا بھی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, کیا سب ٹھیک ہے؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کی زندگی کے لیے اچھا منصوبہ رکھتا ہے. شاید یہ کہنا تھوڑا مزہ کا خیز ہو کہ خود کو خدا کے حوالے کریں اور زیادہ پریشان نہ ہو کہ ہر چیز کے بارے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں, اور خدا کو اپنا آپ استعمال کرنے دیں. پھر ہمیں قابل نفرت نہیں ہونا. خوشخبری کی منادی کو ہم لوگوں میں لبالب نہیں بھر سکتے, لیکن ہم امید دلا سکتے ہیں. اب میں خاص طور پر ٹی وی پر دیکھنے والوں سے کہنا چاہتی ہوں, اگرچہ یقینی طور پر یہاں بیٹھے لوگوں کے لیے بھی یہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. خودکشی کا ارادہ رکھتی تھی اور مختلف چینلز تبدیل کر رہی تھی. اچانک میں آپ کے پروگرام پر رکی اور آپ کے ذریعے خدا نے کلام کیا, اور میں نے فیصلہ بدل دیا. مجھے ایک عورت یاد ہے جو کہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی. اس کے ہاتھ میں پستول تھی. اس نے کوشش کی, وہ خود کو اس طرح مارنے ہی والی تھی, اس لیے اس طرح سے اس نے سہارا لینے کی کوشش کی کہ ریموٹ اس کے قریب ہی تھا, اور اس نے ایسا کیا اور میرا پروگرام لگا لیا. اس نے کہا جب میں نے ٹی وی لگایا تو آپ یہ بات کر رہی تھیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کی زندگی کے لیے اچھا منصوبہ رکھتا ہے. آپ نے خودکشی نہ کی, اور اب وہ ایک پرستاروں کی رہنمائی کرتی ہے. یہ نہ کہیں کہ خدا آپ سے پیار نہیں کرتا. آپ جہاں بھی ہیں وہ آپ کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے آپ کس مشکل سے گزر رہے ہیں. وہ آپ سے پیار کرتا ہے. وہ آپ کی زندگی کے لیے اچھا منصوبہ رکھتا ہے. اگر خودکشی کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو ایسا نہ کریں, کیونکہ آپ قابل قدر ہیں. ہمیں آپ کی ضرورت ہے. آمین.